دوستو، دنیا کی تاریخ میں اگر سب سے تباہ کن، خوفناک اور انسانیت سوز جنگ کا نام لیا جائے تو وہ ہے دوسرا عالمی جنگ یعنی سیکنڈ ورلڈ وار۔ یہ جنگ صرف میدانوں میں نہیں لڑی گئی بلکہ شہروں، محلوں، گھروں، اسکولوں اور اسپتالوں تک پھیل گئی۔ کروڑوں لوگ مارے گئے اور زندہ بچ جانے والوں نے بھی زندگی بھر اس کے اثرات محسوس کیے، جیسے وہ زندہ نہیں بلکہ صرف دن گن رہے ہوں۔ آج ہم اس جنگ کی مکمل کہانی حصہ نمبر اول میں سنیں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جنگ کیوں اور کیسے شروع ہوئی، کون سی غلطیاں، فیصلے اور سیاسی منصوبے دنیا کو دوبارہ تباہی کی طرف لے گئے، اور یہ سب چلتے چلتے ڈنکرک جیسے خوفناک مقام تک کیسے جا پہنچا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے سال 1919 سے۔ اس وقت پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی۔ دنیا کو امید تھی کہ اب امن قائم ہو جائے گا، مگر حقیقت ڈیڑھ دہائی بعد بالکل مختلف ثابت ہوئی۔ جنگ جیتنے والے ممالک نے ایک معاہدہ کیا جسے ٹریٹی آف ورسائی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کا مقصد بظاہر امن قائم کرنا تھا، لیکن اس کے اندر ایسی سخت شرائط شامل تھیں جنہوں نے مستقبل میں ایک اور بڑی جنگ کی بنیاد رکھ دی۔ اس معاہدے میں ایک انتہائی خطرناک شق شامل تھی جسے وار گلٹ کلاز کہا جاتا ہے، یعنی دنیا بھر کی تباہی کا ذمہ دار صرف اور صرف جرمنی کو قرار دینا۔ اس الزام نے پورے ملک کے ذہنوں میں ذلت، غصہ اور انتقامی جذبات بھر دیے۔ جرمنی پر $33 بلین کا جرمانہ لگا، جو آج کی ویلیو میں تقریباً $270 بلین بنتا ہے۔ اتنی بڑی رقم تھی کہ ایک پوری نسل اس بوجھ کو اٹھا کر بھی ختم نہ کر پاتی۔ یہ قرض اتنا طویل تھا کہ اس کی آخری قسط 2010 میں ادا کی گئی، یعنی تقریباً 100 سال تک جرمنی اس معاہدے کے دباؤ میں رہا۔ معیشت تباہ ہو گئی، صنعتیں بند ہو گئیں، بے روزگاری بڑھتی گئی، حکومت قرضوں میں ڈوب گئی، اور عوام مایوسی، بھوک اور خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ 1922 میں روٹی 160 مارک میں ملتی تھی، مگر صرف ایک سال بعد 1923 میں اسی روٹی کی قیمت 200 بلین مارک تک پہنچ گئی۔ لوگ اپنے گھر کے فرنیچر اور کپڑے جلاتے تھے کیونکہ کاغذی نوٹ جلانا لکڑی سے زیادہ سستا تھا۔ یہ تھی تاریخ کی بدترین ہائپر انفلیشن۔ ایسے حالات میں جرمن قوم ذہنی طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ انہیں ایک ایسے لیڈر کی تلاش تھی جو انہیں امید، طاقت اور عزت دلانے کی بات کرے۔ یہاں داخل ہوتا ہے ایڈولف ہٹلر، ایک جذباتی مقرر، شاندار سٹیج پرفارمر اور پروپیگنڈا ماسٹر۔ وہ جانتا تھا کہ غم زدہ دلوں کو الفاظ سے خریدنا آسان ہوتا ہے۔ 1923 میں اس کی پارٹی نے حکومت گرانے کی کوشش کی جو ناکام رہی، مگر اس کوشش نے ہٹلر کو پورے ملک میں مشہور بنا دیا۔ لوگ اسے سننے کے لیے جمع ہونے لگے۔ ہٹلر نے عوام سے کہا کہ جرمنی غریب نہیں بلکہ اسے غریب بنایا گیا ہے، ہم کمزور نہیں بلکہ ہمیں کمزور کیا گیا ہے۔ اور پھر اس نے غصے کا رخ یہودیوں اور مخالف گروہوں کی طرف موڑ دیا۔ 1929 میں دنیا پر گریٹ ڈپریشن کی مصیبت آئی۔ جرمنی میں بے روزگاری 6 ملین تک پہنچ گئی۔ لوگ بھوک سے مر رہے تھے، اور ہٹلر کی باتیں انہیں امید اور تبدیلی کی روشنی دکھانے لگیں۔ 1930-33 میں ہٹلر اقتدار میں آ گیا اور جلد ہی ڈکٹیٹر بن بیٹھا۔ اب وہ کھل کر اپنے منصوبوں پر عمل کر سکتا تھا۔ اس کا مقصد تھا ایک طاقتور آرین سلطنت بنانا، جہاں صرف اس کے مطابق خالص نسل کے لوگ رہیں اور باقی قوموں کو آتو ختم کر دیا جائے، غلام بنا دیا جائے۔ ورسائی معاہدہ کے مطابق جرمنی فوج نہیں بنا سکتا تھا، مگر ہٹلر نے خفیہ طور پر فوج بنائی اور 1935 تک جرمنی کے پاس ایئر فورس اور جدید اسلحہ موجود تھا۔ برطانیہ اور یورپ نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، بلکہ یہ سمجھا کہ شاید معاہدے کی شرائط بہت سخت تھیں اور جرمنی کو کچھ آزادی ملنی چاہیے۔ اسی سوچ کے تحت اینگلو جرمن نیول ایگریمنٹ سائن کیا گیا۔ 1938 میں ہٹلر نے آسٹریا پر سیاسی قبضہ جمایا۔ ریفرنڈم، پروپیگنڈا اور دھونس کے ذریعے آسٹریا جرمنی کا حصہ بن گیا۔ پھر ہٹلر نے چیکوسلواکیہ کی طرف توجہ دی،
خاص طور پر سوڈیٹن لینڈ پر جہاں جرمن نسل کے لوگ رہتے تھے۔ جنگ روکنے کے لیے میونخ معاہدہ کیا گیا اور یہ علاقہ جرمنی کو دے دیا گیا، لیکن یہ فیصلہ امن نہیں بلکہ جنگ کا ایندھن بن گیا۔ ہٹلر نے وعدہ توڑا اور پورے چیکوسلواکیا پر قبضہ کر لیا۔ اب دنیا سمجھ چکی تھی کہ ہٹلر کا اگلا قدم مزید خطرناک ہوگا۔ اگلا ہدف تھا پولینڈ۔ 1939 میں جرمنی اور سوویت یونین نے نان اگریشن پیکٹ سائن کیا تاکہ دونوں جنگ کے بجائے ملک تقسیم کر سکیں۔ 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا اور دنیا دوسری جنگ عظیم کے دہانے پر پہنچ گئی۔ برطانیہ، فرانس اور دیگر اتحادی ممالک جرمنی کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ پولینڈ کی فوج پرانی اور کمزور تھی، جبکہ جرمنی نے بلٹسکریگ یعنی آسمانی بجلی کی طرح تیز اور طاقتور جنگی حکمت عملی استعمال کی۔ پولینڈ چند ہفتوں تک بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ 1940 میں جرمنی نے ناروے اور ڈنمارک پر قبضہ کر کے یورپ میں اپنی طاقت مزید بڑھا لی۔ پھر اس نے فرانس کی طرف قدم بڑھایا۔ فرانس کو اپنے مضبوط دفاع میجینو لائن پر فخر تھا، مگر ہٹلر نے جنگل آرڈین سے ایک حیران کن سرپرائز حملہ کیا۔ الائیڈ فورسز گھیرے میں آ گئیں اور پسپائی اختیار کرتے ہوئے ڈنکرک بیچ تک جا پہنچی۔ یہاں سے آپریشن ڈائنامو شروع ہوا۔ لاکھوں فوجیوں کو سمندر کے راستے نکالا گیا اور چھوٹی کشتیوں نے تاریخ بدل دی۔ شدید بمباری، آگ، خوف اور چیخوں کے باوجود تقریباً 3.5 لاکھ فوجیوں کو نکال لیا گیا، مگر بھاری اسلحہ اور ٹینکس پیچھے رہ گئے۔ جون 1940 تک فرانس سرنڈر ہو چکا تھا اور ہٹلر یورپ کا سب سے طاقتور حکمران بن چکا تھا۔ لیکن یہ صرف آندھی کا پہلا جھونکا تھا، اصل طوفان ابھی آنا تھا۔ یہ تھی ورلڈ وار 2 کی کہانی حصہ اول۔ اگلے حصہ میں ہم دیکھیں گے برلن کی لڑائی، سوویت فرنٹ، جاپان، امریکہ اور ایٹم بم کا المناک فیصلہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ حصہ 2 کب دیکھنا چاہتے ہیں۔